بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. معزز حاضرین، کئی روز سے تفسیر نہیں ہو رہی تھی، گزشتہ ہفتے گھر بھی جانا ہوا اور دیگر مصروفیات اور اسفار کی وجہ سے تفسیر نہیں ہو پائی تھی. بحمد اللہ تعالی سورۃ النحل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مکمل کرا دی اور اپنے ناقص علم کے مطابق اللہ نے جو بھی کچھ ہم سے اس کی تفسیر کرائی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تفسیر کے کرنے کو قبول فرما لے اور اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. 14 پارے بھی مکمل ہو گئے ہیں. یہ 15ویں پارے میں آج سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل اس سورت کا جو نمبر شمار کے اعتبار سے 17واں ہے اور نزول کی نوعیت یہ ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے اور نزول کا جو نمبر ہے 50واں نمبر ہے. شمار نمبر یعنی قرآن میں اور مصحف میں جو یہ نمبرات ہیں 17واں نمبر اس صورت کا آتا ہے، لیکن نزول کا جو نمبر ہے اس کا وہ 50واں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 50ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی. آیات اس میں 111 ہیں، رکوع 12 اور اس صورت میں کلمات 1582 کلمات ہیں اور حروف کی تعداد اس صورت میں 6710 ہے. یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے. نزول کے اعتبار سے 50ویں صورت کا نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے تو 50واں نمبر ہے اور مصحف میں قرآن کریم میں جو اس کا نمبر آتا ہے 17واں ہے. زمانہ نزول کا مکی دور کا درمیانی زمانہ ہے. چونکہ مکی صورتیں کل 86 ہیں تو اس صورت کے بعد مکے میں 36 صورتیں نازل ہوئی ہیں اور نزول کے زمانے کے جو قرائن ہیں جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے اس کی قرائن ہیں. پہلا قرینہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اور سورہ کہف اور مریم پرانی صورتیں ہیں اور وہ میرا پرانا سرمایہ ہے. یا یوں کہتے ہیں یہ صورتیں نہایت عمدہ فصیح و بلیغ ہیں اور مجھے بہت قدیم زمانے سے یاد ہیں. دوسرا قرینہ اس کا یہ ہے کہ معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے. بعض نے لکھا ہے کہ 5 ہجری میں پیش آیا ہے. اگر یہ قول صحیح ہے 5 ہجری والا تو اس سے بھی اس صورت کی قدامت کا پتہ چل جاتا ہے، یعنی کتنی پرانی صورت ہے. ایک تیسرا قرینہ صورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت ایسے پرآشوب دور میں نازل ہوئی ہے جب مشرکین مکہ نے مکے کی سرزمین میں مسلمانوں کے لیے ان کے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا اور وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت حبشہ پر مجبور ہو گئے تھے. پہلی ہجرت حبشہ 5 ہجری میں ہوئی ہے
تو یہ چند قرائن ہیں۔ سورت کا نام مشہور نام دو ہیں اس کے، بنی اسرائیل اور اسرا، چونکہ اس سورت کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکر آیا ہے اور سب سے پہلی آیت میں واقعہ اسرا کا ذکر ہے، اس لیے سورت کی یہ دو نام ہیں اور اس کو سورہ سبحان بھی کہتے ہیں، اور سورہ سبحان میں سورت کی ابتدا ہی اللہ سبحان سے کر رہے ہیں، لفظ کلمہ سبحان ہے۔ سورت کا پس منظر، جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے وہ زمانہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا زمانہ تھا۔ مشرکین کی ایذا رسانیاں اور ان کی تکلیفیں اور مسلمانوں پر ظلم یہ انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ صورتحال یہ ہو کر رہ گئی تھی کہ مسلمان نہ تو اعلانیہ طور پر نکل سکتے تھے وطن سے، نہ اپنے گھروں میں اطمینان کا سانس لے سکتے تھے، چھپ چھپ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مگر چونکہ سب کے لیے تو یہ ہجرت بھی آسان نہیں تھی، وہ چھپ چھپا کر ہجرت کے لیے دو چار جا سکتے ہیں، اگر پوری جماعت ہی چھپ کر چلی جائے تو پھر یہ بات آیا ہو جائے گی۔ اب جو مکے میں رہ گئے تھے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے اور مشرکین وہ دن دناتے پھر رہے تھے اور کہتے تھے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ ہم کو ناز ہے کہ ہم کعبے کے والی ہیں، ہم کعبے کے پاسبان ہیں، اللہ کے گھر کے ہم ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ مشرکین مکہ کی جانب سے یہ بڑے اونچے لہجے میں یہ بات کرتے تھے، اپنے سینے پر ہاتھ مار کے اور بڑے فخرانہ انداز میں کہتے تھے کہ ہم کعبے کے مالک ہیں، کعبے کی چابی ہمارے پاس، ہم اس کے پاسبان ہیں، اب ہم کعبے کے اللہ کے گھر کے والی اور پھر ہم ناحق پر ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم برحق ہیں۔ چنانچہ ان کو سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کے احوال سنائے گئے کہ وہ بھی بیت المقدس کے پاسبان تھے، یاد رکھیں وہ بھی بیت المقدس کے پاسبان تھے، مگر جب ان کی شرارتوں کا پارا چڑھ گیا اور جب ان ظلم و ستم کی انتہا نہ رہی اور وہ شرارتیں کرتے رہے تو ان کا حشر کیا ہوا۔ اور اس صورت میں ان کو بتایا گیا کہ آج آپ فخرانہ طور پر یہ کہتے ہو کہ ہم کعبۃ اللہ کے والی ہیں، ہم حق پر ہیں۔ آپ یاد کیجئے پچھلا زمانہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، اللہ نے ان کو بھی اس کا والی بنایا تھا، مسجد اقصیٰ کا، بیت المقدس کا، وہ بھی اس کے پاسبان تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے، لیکن شرارتیں ان کی حد سے بڑھی ہوئی تھی تمہاری طرح، تو معلوم ان کا کیا حشر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کعبے کی ولایت کو ختم کر دیا اور کعبے کی پاسبانی کو ختم کر دیا۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ایمان لانے والوں کو بار بار تسلی دی کہ ہمت رکھو، صبر کرو، گھبراؤ نہیں، دن پھرنے والے ہیں، ہمیشہ ایک جیسے دن نہیں رہا کرتے ہیں، حق کا بول بالا ہونے والا ہے اور باطل مٹنے والا ہے اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اسی آیت کے آگے چل کر غالباً 80-81 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون ذکر فرمایا، تسلی، ہمت باندھی، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ذرا صبر کی تلقین دی اور تسلی دی ان کو کہ ہمت مت ہارنا، گھبرانا مت، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ مکے کی سرزمین ایمان سے بھر جائے گی، مکے کی سرزمین ایمان والوں سے بھرے گی اور مکے کی سرزمین کے اندر ایمان کی چنگاریاں پھیل جائیں گی اور مکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا سینٹر بنا دے گا، مرکز بنا دے گا، حق کا بول بالا ہوگا ضرور، باطل تو مٹنے والا ہے اور مٹنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ایمان والوں کو تسلی دی۔ سورت کی کچھ عمودی مضامین ہیں، تمام مکی صورتوں کی طرح اس صورت کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بنیادی مضامین رکھے ہیں، جس میں 3 ہیں، توحید، رسالت اور اسی طرح آخرت، معاد۔ بار بار وحدانیت ثابت کی گئی ہے صورتوں میں، گزشتہ آیات میں بھی اکثر صورتوں میں مضامین اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ وحدانیت کا مطلب شرک کی برائی، توحید کو تعلیمات انبیاء میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ توحید کو یہ انبیاء کی جو تعلیمات ہوتی اس میں ایک بنیادی اساس کی حیثیت رکھتی ہے، اور رسالت بندوں اور اللہ کے درمیان وساطت کا نام ہے، رسول ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں
اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جو تیسرا مضمون ہے عمودی۔ دنیا کی زندگی یہ اس کی تمہید ہوتی ہے، یہاں کا کمانا وہاں کھانا ہوتا ہے، یہاں جو بویا جائے گا وہاں کاٹا جائے گا۔ یہ زندگی چند روزہ ہے اور وہاں کی زندگی دائمی زندگی ہے۔ لہذا زندگی میں جو بھلا برا عمل کیا ہے اس زندگی میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جو بوئے گا آدمی کل کاٹے گا، کل کاٹے گا، یہاں جو کمائے گا کل وہاں کھائے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، دائمی اور ہمیشہ زندگی رہنے والی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں اس زندگی میں جو بھی برا یا بھلا عمل کیا ہوگا اس زندگی میں یعنی آخرت میں، اور وہ زندگی میں اس کا بدلہ یقیناً ملے گا، ضرور ملنے والا ہے۔ انہی عقائد ثلاثہ، توحید، رسالت، آخرت، اس پر ہی کامیابی کا مدار ہے۔ اس لیے یہ مضامین بار بار بیان کیے گئے تاکہ انسان ہوش میں آئے اور کامیابی سے ہمکنار ہو۔ کامیابی کو سوچے کہ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ہم نڈر ہو کر زندگی گزاریں، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے اعمال کریں، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اور اپنی منمانی زندگی گزاریں، منچاہی زندگی گزاریں۔ نہیں میرے عزیزوں، کامیابی اس میں ہے کہ بندہ رب چاہی زندگی گزارے۔ یہاں منچاہی زندگی گزارو گے تو کل آخرت میں رب چاہی زندگی گزارو گے، اور دنیا میں رب چاہی گزارو تو وہاں منچاہی زندگی گزرے گی۔ اسی لیے بار بار ان مضمون کا اعادہ کیا گیا۔ سورت کے کچھ تفصیلی مضامین ہیں۔ اس سورت میں اس قدر قیمتی مضامین ہیں کہ جن کا احاطہ دشوار ہے، اور یاد رکھیے 3 مضامین خصوصی طور پر اہمیت کے حامل ہیں اس میں۔ ایک تو اسراء معراج کا واقعہ جو سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے، دوسرا وہ 12 احکامات ہیں جو آیت نمبر آگے چل کر 20 اور 30 کے درمیان ہیں، 20 اور 40 کے درمیان میں دیے گئے ہیں، وہ 12 احکام ہیں۔ اور اسی طرح تیسرے مضمون وہ 5 اہم باتیں ہیں جو آیت میں 70 سے لے کر 90 جو ان کے درمیان کے جو مضمون ہیں اور جو احکامات ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ صبر اور ہمت کرنے والوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور ایسے نازک دور میں نازل کی گئی یہ سورت جب مکے کی سرزمین اہل حق کے لیے تنگ ہو گئی تھی، مخالفتیں اور سازشیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے پرآشوب دور میں اللہ نے یہ احکام دیے تاکہ مسلمان صبر اور ہمت سے کام لے اور اللہ کی فتح کا انتظار کرے۔ یہ اس سورت کے شروع میں کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز کل سے ہم بنی اسرائیل سورت کی ابتدا کریں گے، اور اس کے ذیل میں جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے جو ذکر کیا گیا ہے اس پر انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔